گناہ کے سامنے بے بس ہو جاتا ہوں، کوئی راہ حل بتا دیں۔ رائے حل یہی ہے کہ اپنی افکار کو، اپنی سوچوں کو اپنے خالق اور اپنے مالک کے ساتھ جوڑیں، اور اس کا یہی طریقہ نماز ہے کہ نماز میں مکمل توجہ رکھیں، نماز کو اہمیت دیں، ہر ٹائم پہ اپنی سوچوں کو خالق اور مالک کے ساتھ جوڑیں، اور جو لغویات ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، ڈرامے اور فلم ہیں، اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ دیکھیں قرآن مجید کی ایک واضح آیت ہے کہ جب مومنین کی صفت بیان کی گئی کہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں، اور مومنات کی بھی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ظل العالی نے یہ اپنی کتاب میں لکھا کہ ہر ایک انسان کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگرچہ ایک باحجاب خاتون ہو پھر بھی وہ اس کی طرف نہ دیکھے، یہ احتیاط ہے۔ اس احتیاط کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود کو کیا ہے گناہوں سے بچائیں۔ دیکھیں مارکیٹ میں اور بازار میں آپ جا رہے ہیں، کسی خاتون کی طرف نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ میں تو وہ مومن ہوں کہ جس کے متعلق اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی خاتون کو دیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھی یہ بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن اصل کمال کیا ہے کہ آپ خلوت میں ہو، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو، اور اس صورت میں آپ اپنی نگاہوں کو ہٹا لیں، نامحرم کو نہ دیکھیں۔ یہ کیا ہے غضوا ابصارکم کا مصداق ہے کہ جو آج کل کے دور میں کیا ہے ہر مومن کو انجام دینا ہے۔ اگر وہ اس واجب کو یا اس مستحب کو جو ہے وہ انجام نہیں دے پا رہا، اور ادھر سے وہ نماز کے اندر سستی کر رہا ہے، اللہ سے محبت کا تعلق نہیں بنا رہا، تو پھر جو اس کی نفس امارہ اور خواہش ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ پھر نفس لوامہ جو ہے جو اسے روکنے والا ہوتا ہے اس کی پھر کوئی نہیں چلتی وہاں پہ۔ تو لہٰذا اس میں آپ کو فوری طور پہ اقدامات کرنے ہوں گے، اللہ سے اپنا ایک تعلق مضبوط بنانا ہوگا، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے جڑنا ہوگا، اللہ کی توجہ، اپنے مالک کی توجہ، اپنے مالک کا خیال ذہنوں میں بسانا ہوگا، اور ان چیزوں سے خود کو روکنا ہوگا۔ تب جا کے آپ اس مقام پہ پہنچیں گے کہ وہ جو ایک نفس لوامہ ہے کہ جس کی اللہ نے قسم اس انداز سے کہی ہے کہ ایک واو قسم لگایا پھر لائے قسم لگایا، کہا کہ میں اس نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو یہ نفس لوامہ کو تب طاقت ملتی ہے اور یہ اپنی پاور میں آتا ہے اور انسان کو پھر روک لیتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ اقدام نہیں کریں گے اور ایسے ہی بیٹھے رہیں گے کہ کبھی تو وقت آئے گا کہ اب شادی ہو جائے گی تو رک جاؤں گا، 2 شادیاں ہو جائیں گی تو رک جاؤں گا، بوڑھا ہو جاؤں گا تو رک جاؤں گا، ان خیالوں میں بیٹھے رہیں گے تو یہ کبھی بھی آپ نہیں رک پائیں گے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا، اور آج کے درس کا عنوان بھی ہمارا یہی تھا۔